ہماری سننے والا کوئی نہیں ہے، نہ پولیس، نہ وکیل، نہ عدالت. ہمیں تو اللہ کے انصاف کا انتظار ہے. بس ہم تو مر رہے ہیں. میرے گرو سے پیسے مانگ رہے تھے تو 25 لاکھ اس نے دیے اور نہیں دیے اسے، اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے. پاکستان میں آج بھی اگر کوئی فرد خود کو ٹرانسجینڈر ظاہر کرے تو ایک سماجی جرم سمجھا جاتا ہے. یہ وہ ملک ہے جہاں شناخت چھپانا زندگی بچانے کے مترادف ہے. کراچی کے علاقے سپر ہائی وے پر ببر منڈی کے قریب 3 خواجہ سراؤں کا بے رحمانہ قتل محض یہ خبر نہیں تھا، یہ ایک چیخ تھی جو ہمیں بتا رہی تھی کہ یہ کمیونٹی آج بھی کھلے آسمان تلے بغیر کسی تحفظ کے زندہ ہے. ہمیں بچپن سے بتایا جاتا کہ خواجہ سرا ہونا غلط راستہ ہے، حالانکہ حقیقت یہ کہ خواجہ سرا عورت نہیں بنتے، وہ ایک الگ مکمل تاریخ اور فطری شناخت رکھتے ہیں. پاکستان میں سیاست ہماری رگوں میں دوڑتی ہے. چوک، چائے خانہ، ٹی وی اسکرین پر، یوٹیوب، ٹویٹر پر، ہر جگہ وہی چند سیاسی جماعتیں، وہی چہرے، وہی شور. مگر گزشتہ 6-7 برسوں میں ہم نے جان بوجھ کر اس شور سے ہٹ کر ان کی آواز سننے کی کوشش کی جنہیں دبا دیا گیا. نسلی اقلیتیں، مذہبی اقلیتیں، خواتین اور صنفی امتیاز کا شکار افراد، اور ان سب میں سب سے زیادہ خاموش، سب سے زیادہ نظر انداز خواجہ سرا کمیونٹی ہے. ایک شرمناک حقیقت، پاکستان جینڈر گیپ انڈیکس میں 148 ملکوں میں 148ویں نمبر پر ہے یہ پاکستان. مگر ایک ایسی کمیونٹی بھی ہے جو خواتین کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی اتنے ہی حقوق مل جاتے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سڑک پر چلتے ہوئے فکرے، آوازیں، تہذیب اور کہکے برداشت کرنے پڑتے ہیں. انہیں صرف 3 کاموں کے لیے قابل قبول سمجھا جاتا ہے: ناچنا، بھیک مانگنا یا غیر قانونی دھندا. اور جب ان پر تشدد ہوتا ہے، نہ کوئی خبر بنتی ہے، نہ کوئی FIR، نہ کوئی انصاف. برے صغیر میں خواجہ سرا ذلت نہیں، عزت کی تاریخ ہے. یہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے. مغلیہ دور میں خواجہ سرا شاہی دربار کے عہدیدار، فوجی کمانڈر اور شاہی حرم کے محافظ تھے. مگر پھر آیا برطانوی راج اور ساتھ میں آیا وکٹورین اخلاقیات. کرمنل ایکٹ 1871 کے تحت خواجہ سراؤں کو فطری مجرم قرار دے دیا گیا. انہیں رجسٹرڈ کیا گیا، انہیں نقل و حرکت سے بھی روکا گیا، جائیدادیں رکھنے سے بھی منع کر دیا گیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وصیت لکھنے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے. بچوں کو گود لینے پر پابندی لگائی گئی. یہیں سے انہیں سماج میں کاٹنے کا عمل شروع ہوا، اور بدقسمتی سے 1947 کے بعد یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے جو کہ ختم نہیں ہوا. سپریم کورٹ کیس، ڈاکٹر محمد اسلم خاکی بنام SSP راولپنڈی. مگر انہیں جینڈر ڈس آرڈر اور معذور کہا گیا. 2016 میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا خواجہ سرا کوئی بیماری نہیں، ایک الگ شناخت ہے. سوچئے ہمیں 60 سال لگ گئے ہیں کسی کمیونٹی کو انسان ماننے میں. آبادی کی حقیقت چھپائی گئی. 2017 کی مردم شماری صرف 21,000 خواجہ سرا، جبکہ آزاد NGOs کے مطابق 5 سے 10 لاکھ. آخر ایسا فرق کیوں؟ کیونکہ لوگ شرمندہ ہیں، خوف زدہ ہیں، خود کو رجسٹرڈ کرانے سے ڈرتے ہیں. اگر ہم بات کریں تعلیم اور روزگار کی، صرف 20% خواندہ. 2021 میں 94% بے روزگار، اور 2023 میں بھی 70 سے 80% بے روزگار ہی رہے ہیں یہ لوگ. اوسطاً آمدن 8,000 روپے ماہانہ روزگار کی حقیقت. ان میں سے 38% جسم فروشی، 27% رقص، ناچ گانا، 18% بھیک مانگنا. یہاں ایک سوال لازم ہے، جو مرد ان سے جسم فروشی کرواتے ہیں وہ خود اس گالی سے کیسے پاک ہے جو سب سے پہلے خواجہ سراؤں کو دی جاتی ہے؟ خواجہ سرا بچے سب سے پہلے اپنے والدین کے تشدد کا شکار ہوتے ہیں، مار، ذلت، نفرت اور اکثر گھر سے بے دخلی. پھر وہ گرو چیلا نظام میں چلے جاتے ہیں جہاں احتسال معمول ہے. تعلیم شروع ہونے سے پہلے زندگی ختم ہو جاتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ صنفی روایت پر پورا نہیں اترتے. میڈیا نفرت کی نرسری، ڈرامے میں، فلموں میں، اسٹیج شو پر خواجہ سراؤں کو دکھاتے ہیں مجرم، منشیات کے عادی یا پھر مذاق کا کردار. اور پورے پاکستان میں بچے یہی سیکھتے ہیں کہ جہاں خواجہ سرا نظر آئے تو وہاں پر ہنسو. خیبر پختونخوا موت کی وادی ہے ان کے لیے. 2015 سے 2023 تک 91 قتل اور ہزاروں تشدد کے واقعات. 90% نے زندگی میں جسمانی تشدد جھیلا، جس میں تیزاب پھینکنا، اجتماعی زیادتی، بال کاٹ دینا، آنر کلنگ. قانونی حیثیت کی بات کریں تو دفعہ 375 خواجہ سرا کو تسلیم ہی نہیں کرتی. پولیس 377 اور 294 کا غلط استعمال کرتی ہے. جیل میں مرد قیدیوں کے ساتھ ڈال کر مزید تشدد کروایا جاتا ہے. شناختی کارڈ ذلت کے دستاویز. نادرا نے ایکس مارک کر دیا، پھر بند کیا، احتجاج پر بحال کیا گیا. والد کے خانے میں مسائل اور روز نئی تہذیب. شناخت کی وضاحت مختصر مگر واضح. ٹرانسجینڈر صنفی شناخت پیدائشی شناخت سے مختلف. انٹرسیکس حیاتیاتی جنسی خصوصیات مختلف. خواجہ سرا جنوبی ایشیا کی تاریخ میں صنفی شناخت بحث الفاظ پر نہیں، زندگی بچانے پر ہونی چاہیے. اگر کوئی ان کے لیے حل ہے، اگر آپ ان کو انسان مانتے ہیں، ان کو حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی روزگار کوٹا دینا چاہیے. دفعہ 375 جینڈر کو نیوٹرل بنانا چاہیے. ریاست بطور مدعی خواجہ سرا بچوں کے لیے بورڈنگ اسکول کی سطح پر آگاہی، اسکلز ڈیولپمنٹ، گرو چیلا نظام میں جبر کا خاتمہ، مفت قانونی امداد، ذہنی صحت کی سہولیات، پولیس اور بیوروکریسی ٹریننگ، متبادل شیلٹر ہوم. خواجہ سراؤں کو انسان سمجھیں، ان کے حقوق کی بات کریں اور اپنے معاشرے کے ذہن کو صاف کریں.